بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر حصہ دوم کا پہلا درس پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مقصد ثانی کو، جو کہ ملازمات عقلیہ کے نام سے معروف ہے۔ ہم نے اس کتاب کی ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اس کتاب یعنی اصول الفقہ للمظفر میں ہماری ابحاث کلی طور پر 4 طرح کے مقاصد میں ہوگی۔ ہم نے الحمدللہ پہلے مقصد کو مکمل کر لیا، جو کہ مباحث الفاظ کے نام سے تھا۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرے مقصد کو، جو کہ اصول الفقہ حصہ دوم کی تمام ابحاث پر محیط ہے، جو کہ ملازمات عقلیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا مقصد آئے گا، جو کہ مباحث حجت کے نام سے آئے گا۔ اس کو انشاءاللہ ہم تیسرے حصے میں بیان کریں گے، اور آخر میں ہمارا جو المقصد الرابع ہوگا، جو اس کتاب کا چوتھا اور آخری مقصد ہوگا، جو کہ مباحث اصول عملیہ کے نام سے معروف ہے۔ انشاءاللہ تمام کو تفصیل کے ساتھ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس درس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون کون سے اہم نکات آتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ان تمام نکات کو اپنی عبارت کے اوپر تطبیق کریں گے۔ احکام شرعیہ جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی کلی طور پر 4 طرح کے مدارک اور 4 طرح کے منابع اور 4 طرح کے مصادر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی یہ 4 ایسے منابع، ایسے مصادر ہیں کہ جن کے ذریعے ہم احکام شرعیہ کا استنباط کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کتاب، دوسرا ہے سنت، تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا ہے عقل۔ فرماتے ہیں ان 4 مدارک میں سے یہاں پہ جو ہم مقصد ثانی میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ اس چوتھے مدرک کے بارے میں ہے، اور چوتھے منبع اور چوتھے مصدر کے بارے میں ہے، جو کہ حکم عقل کے نام سے یا دلیل عقل کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ مدرک عقل کے بارے میں ہماری جو گفتگو ہے وہ تقریباً 2 مقامات پر ہوگی۔ پہلا مقام یہ ہوگا کہ عقل جو ہے وہ بعض احکام کے حسن اور قبح کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے احسان کا اچھا ہونا، ظلم کا قبیح ہونا، عدل کا حسن ہونا۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری عقل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ان کے اچھا ہونے یا ان کے برا ہونے کا حکم لگا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا عقل بھی اس بات کا درک کر سکتی ہے کہ جس بات کا ادراک اور جس چیز کے اچھا ہونے یا جس چیز کے برا ہونے کے بارے میں عقل نے ادراک کیا ہے، آیا شارع نے بھی اسی طرح کا حکم صادر فرمایا ہے یا صادر نہیں فرمایا؟ آیا عقل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے یا صلاحیت نہیں رکھتی؟ اس کو ہم نام دے رہے ہیں بحث سغروی کا۔ دوسرے مقام پر جو ہمارے پاس بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہمارے سامنے جو عقل آتی ہے وہ حکم شارع کو بھی کشف کر سکتی ہے، تو پھر یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ کیا اس طرح کا جو حکم عقل ہوگا وہ حکم شرع کو ثابت کر سکتا ہے یا ثابت نہیں کر سکتا؟ بالفاظ دیگر یہاں پہ ہماری بحث اس اعتبار سے ہوگی کہ یہ جو حکم عقل ہے، آیا یہ حجت ہوگا یا حجت نہیں ہوگا۔ اس کو ہم بحث کبروی کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا ہماری بحث 2 طرح سے ہے۔ ایک ہے بحث سغروی، کہ جس میں ہمارا سوال یہ ہوگا کہ آیا عقل ادراک کر سکتی ہے حکم شرع کا یا نہیں کر سکتی؟ اگر ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے آیا اس طرح کا ادراک حجت ہوگا یا حجت نہیں ہوگا، یہ 2 طرح کے مقامات میں ہماری بحث آ جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں یہاں پہ بحث ہوگی یا صرف ایک کے بارے میں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری مورد بحث ہے وہ صرف اور صرف مقام اول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا اصول الفقہ پہلے حصے میں کہ یہاں پہ جو ہمارا مقصد اول ہے اور جو مقصد ثانی ہے، اس میں ہمارا مقصد فقط صغریات کی تشخیص کرنا ہے۔ جو اس کی کبروی بحث ہے، جو اس کی حجیت کی بحث ہے، اس کو نہ ہم مقصد اول میں بیان ہم نے کیا تھا اور نہ ہی ہم اس کو مقصد ثانی میں بیان کریں گے۔ اس کو انشاءاللہ جو مباحث حجت جو اس کا تیسرا حصہ ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ المقصد الثانی الملازمۃ العقلیۃ۔ گفتگو ذہن میں رہے، کلی طور پر ہماری بحث ہے 4 مقاصد میں۔ مقصد اول مباحث الفاظ کے بارے میں، مقصد ثانی ملازمت عقلیہ کے بارے میں، مقصد ثالث مباحث حجت کے بارے میں، اور مقصد رابع جو ہوگا وہ مباحث اصول عملیہ کے بارے میں۔ فرماتے جو دوسرا ہمارا مقصد ہے وہ ملازمات عقلیہ کے بارے میں ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی عقل جن چیزوں کو لازم ہے اور عقل جن چیزوں کا حکم لگاتی ہے، آیا اس طرح کا حکم جو ہے وہ شریعت میں بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ کلی طور پر تمام مطالب کو ہم اس مقصد ثانی کے ذیل میں بیان کریں گے۔
فرماتے ہیں تمہید، آج انشاءاللہ ہماری تمہیدی گفتگو ہوئی، کل سے ہم انشاءاللہ اصل بحث میں وارد ہوں گے۔ فرماتے ہیں من الادلۃ علی الحکم الشرعی عند الاصولیین الامامیہ العقل، فرماتے ہیں کہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک جتنے بھی احکام شرعیہ کی ادلہ اور جتنے بھی ہمارے پاس ذرائع اور منابع اور مصادر آتے ہیں، ان تمام ادلہ میں سے ایک دلیل ہے کہ جس کا نام ہے حکم عقل۔ کیوں؟ فرماتے اذ یذکرون ان الادلۃ علی الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ اربعۃ، اس لیے کہ جب بھی وہ احکام شرعیہ فرعیہ پر دلالت کرنے والی دلیلوں کو ذکر کرتے ہیں، کون؟ امامیہ کی بات کر رہے ہیں۔ جب اصولی امامیہ ادلہ احکام شرعیہ کو ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جتنے بھی ادلہ ہیں وہ اربعۃ، چار ہیں۔ کون کون سی؟ الکتاب والسنت والاجماع والعقل، کتاب، سنت اور اجماع اور عقل، یہ چار ہمارے پاس ادلہ ہیں جو کہ احکام شرعیہ کے استنباط کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بنتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ وَجْهُ حُجِّيَّةِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں انشاءاللہ مباحث حجت میں یعنی جو ہمارا مقصد ثالث آئے گا، تیسرا مقصد آئے گا، اس میں انشاءاللہ ہم عقل کی حجیت کو بیان کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو ملازمات عقلیہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کی حجیت کی نہیں کر رہے، اس کی حجیت کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو فرماتے ہیں یہاں پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اما ہونا فإنما يبحث عن تشخیص ثغریات ما يحکم به العقل المفروض انه حجہ، فرماتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو مورد بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ثغریات کی تشخیص کریں گے کہ جن کے ذریعے ہم عقل کے اوپر حکم لگا سکیں کہ یہ والی حکم کہ جس کے ثغریات ہمارے لیے فلاں فلاں طور پہ ثابت ہو چکے ہیں، آیا یہ والی جو عقل ہے ہمارے نزدیک حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کے ثغریات کو مشخص کرنا یہاں پہ ہمارا مورد بحث ہے۔ ایبحث ہونا ان مصادیق احکام العقل الذی ہوا دلیل علی الحکم الشرعی، یعنی یہاں پر جو ہماری بحث کی جائے گی وہ حکم عقل کے ان مصادیق کے بارے میں گفتگو کی جائے گی جو کہ حکم شرعی پر دلیل واقع ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے اس کے مقدمات اور جو چیزیں اس کی بنیاد بنتی ہیں پہلے ہم نے ان کو بیان کرنا ہے۔ جب یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا پھر ہم مباحث حجت میں انشاءاللہ پھر اس کی حجیت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو بیان کریں گے۔ آگے فرماتے وَهَذَا نَظِيرُ الْبَحْثِ فِي الْمَقْصَدِ الْأَوَّلِ مَبَاحِثُ الْأَلْفَاظ، فرماتے ہیں کہ یہ والی جو ہماری بحث ہے یہ اسی بحث کی طرح ہے جو ہم نے مقصد اول میں مباحث الفاظ کے نام سے جو ہم نے بیان کی تھی، اس کے ذیل میں ہم نے جتنی بھی ابحاث بیان کی تھی ہم نے سب کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں مقصد ہمارا ثغریات کو بیان کرنا ہے، ان کی حجیت کی بحث انشاءاللہ بعد میں کریں گے، جس طرح مقصد اول میں ہم نے کہا تھا مقصد ثانی میں بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مقصد اول میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ان مصادیق اصالت الظہور التی ہوا حجہ، کہ ہم اصالت الظہور کے ان مصادیق کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کہ حجت قرار پاتے ہیں۔ وہ حجت کس طرح ہمارے لیے؟ فرماتے ہیں ان کی حجیت کی بحث یہاں پہ نہیں ہوگی بلکہ وحجیتها انما یبحث عنها فی مباحث الحجہ، فرماتے ہیں ان کی حجیت کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ مباحث حجت میں ہی انشاءاللہ ہوگی۔ فرماتے و توضیح ذالک، فرماتے ہیں یہاں پہ ہم اب اپنے معنی حنفی کی اور اپنے مورد بحث کی وضاحت کرتے ہیں، کیا کہ انا ہونا مسئلتین، کلی طور پر عقل کے باب میں ہمارے سامنے دو طرح کے مسائل، دو طرح کے مقامات اور دو طرح کی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کون کون سی؟ الاول انہ اذا حکم العقل علی شیء انہ حسن شرعا او یلزم فعلہ شرعا او یحکم علی شیء انہ کبیح شرعا او یلزم ترکہ شرعا، فرماتے ہیں کہ جب عقل اس بات کا حکم لگائے، کس بات کا؟ یہ آگے مثالیں دے رہے ہیں، علی شیء، کسی چیز کے اوپر عقل حکم لگاتی ہے کہ وہ چیز شرعاً حسن ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، یا اس طرح کہے یا اسی کو الفاظ تبدیل کر کے کہے کیا؟ او یلزم فعلہ شرعا، شرعی طور پر اس کو بجا لانا تمہارے لیے ضروری ہے، عقل یہ کہے۔ او یحکم، یا عقل اس بات کا حکم لگائے، کس بات کا؟ کہ انہو قبیح شرعا، کہ یہ شرعاً کبیح شمار ہوتی ہے، یا بالفاظ دیگر او یلزم ترکہ شرعا، یا اس کو شرعاً جو ہے وہ ترک کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے بے ای طریق من الطرق التی سیاتی بیانها،
کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ وہ چیز حسن ہے یا وہ چیز ہمارے لیے کبھی شمار ہوتی ہے۔ سوال ہم یہ اٹھائیں گے، حل یثبت بہذا الحکم العقلی، حکم الشرع، آیا اس طرح کے حکم عقلی سے ہمارے لیے حکم شرع ثابت ہو سکتا ہے یا حکم شرع ثابت نہیں ہو سکتا؟ یعنی کیا مطلب، ای انہو من حکم العقل ھذا، یعنی ہر وہ چیز جس پہ عقل حکم لگائے، حل یستکشف منہ ان الشارع واقعا قد حکم بذالک، سوال یہ اٹھے گا کہ آیا جس طرح عقل نے اس چیز کے حسن ہونے کا یا عقل نے اس چیز کے کبھی ہونے کا حکم لگایا ہے، آیا واقعا شارع نے بھی اسی طرح حکم لگایا ہے یا حکم نہیں لگایا؟ نتیجہ و مرجع ذالک، فرماتے اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ ان حکم العقل ھذا هل هو حجت او لا، آیا اس طرح کا جو حکم عقل ہے، آیا شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے یا حجت قرار نہیں دیا؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کی حجیت کی گفتگو کر رہے ہیں، وَهَذَا الْبَحْثُ كَمَا قُلْنَا إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ، فرماتے یہ والی بحث جو ہے وہ مباحث حجت میں آئے گی، یہاں پہ ہم اس کو بیان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہمارا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اس کی حجیت کے بارے میں گفتگو ہے کہ حجت ہے حجت نہیں ہے، تو جب حجیت کے بارے میں گفتگو ہے تو اس کو پھر یہاں پر بیان نہیں کیا جائے گا، وَلَيْسَ هُنَا مَوْقِعُ، یہ اس کا مورد اور مقام نہیں ہے۔ وَسَيَأْتِي بَيَانُ إِمْكَانِ حُصُولِ الْقَطْعِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِي مِنْ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فرماتے انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے مباحث حجت میں آ جائے، کیا کہ آیا حکم شرعی کے بارے میں جب آپ کو قطع حاصل کرنا ممکن ہو، البتہ من غیر الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی اور حکم شرعی کے اوپر آپ کے پاس دلیل قطعی آ جائے، مثال کے طور پہ اجماع آپ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے اجماع متواتر کی صورت میں، یا آپ کے سامنے کوئی اور دلیل معتبر آ جاتی ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں کہ آیا ہم اس کو حجت قرار دیں گے یا حجت قرار نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا حَصَلَ كَيْفَ يَكُونُ حُجَّةً، جب فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی دلیل ہمارے پاس آ جائے پھر ہم اس کی حجت کے بارے میں گفتگو کریں گے، آیا حجت ہے یا حجت نہیں، البتہ یہ ساری تفصیل کہاں پہ آئی جائے گی؟ انشاءاللہ مباحث حجت میں آ جائے گی۔ الثانی، فرماتے دوسرا ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ دوسرا مورد اور مقام، نے کہا تھا نا کہ ہمارے سامنے کلی طور پر دو طرح کے مسئلے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں حجیت کا، یہ ہماری کبروی بحث ہے، یہاں اس کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کریں گے بلکہ انشاءاللہ مباحث حجت میں بیان کریں گے۔ الثانی، دوسرا کیا ہے؟ انہ حل للعقل ان یدرک بطریق من الطرق ان ھذا الشیء مثلا حسن شرعا او قبیح، فرمایا آیا عقل اس بات کا ادراک کر سکتی ہے طرق میں سے کسی بھی طریقے کے ذریعے، یعنی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، فرماتے کسی بھی طریقے سے کسی بھی واسطے سے آیا عقل ادراک کر سکتی ہے کس بات کا؟ کہ فلاں چیز جو ہے اس کو شرعاً انجام دینا اچھا ہے یا اس کو شرعاً انجام دینا درست نہیں ہے، کبھی شمار ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ او یلزم فعلہ، یا اس کو بجا لانا ضروری ہے، او ترکہ عند الشارع، یا اس کو ترک کر دینا شارع کے نزدیک جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیا عقل اس بات کا ادراک کر سکتی ہے یا درک نہیں کر سکتی؟ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کرے، یعنی ان العقل بعد ادراکہ لحسن الافعال او لزومها ولقبح الاشیاء او لزوم ترکها فی انفسها بأی طریق من الطرق، یعنی عقل جو ہے وہ بعد اس کے کہ وہ افعال کے اچھا ہونے کو تاکہ اس کو انجام دیا جائے یا افعال کے کبھی ہونے کو تاکہ اس کو ترک کیا جائے، اس کا ادراک کرنے کے بعد یہ جملہ معترضہ ہے کہ یہ طریقے میں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کے پاس آ جائے، کسی بھی واسطے سے آپ کے لیے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ فلاں فعل جو ہے وہ اس کو انجام دینا اچھا ہے، حسن رکھتا ہے، یا اس کو انجام دینا جو ہے وہ قبح رکھتا ہے، آیا عقل جب اس بات کا ادراک کر لے گی، حل یدرک مع ذالک انہا کذالک عند الشارع، آیا اس کے بعد اس بات کا بھی درک کر سکتی ہے کہ شارع نے بھی اس طرح کا حکم بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا؟ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب عقل اس بات کا ادراک کر لے گی پھر ہمارا یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ آیا اس طرح کا ادراک شارع نے بھی اس بات فرمایا ہے یا اس بات نہیں فرمایا؟ وَهَذَا الْمَقْصَدُ الثَّانِي الَّذِي سَمَّيْنَاهُ بحث الملازمت العقلیہ، فرماتے یہ جو دوسرا مقصد ہے جس کو ہم نے ملازمت عقلیہ کا نام دیا ہے، عقدناہ لعجل بیان ذالک فی مسائل، فرماتے ہیں اسی طرح کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے علی النحو الذی سیاتی، انشاءاللہ تعالی جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ویکون فیہ، فیہ کی ضمیر جائے گی مقصد ثانی، فرماتے اسی مقصد کے اندر جو ہمارا محور اور مرکز ہے وہ کیا ہے؟
تشخیص و سغریات حجیت العقل، فرماتے ہیں حجیت عقل کے جتنے بھی سغریات ہیں ان کو مشخص کرنا ہمارا کام ہے۔ جب یہ سغریات ہمارے پاس آ جائیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کی حجیت کی جانب کہ المبحوث عنہا فی المقصد الثالث مباحث الحجہ کے مباحث حجت میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل، مورد بحث ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے یہاں پہ عقل کے سغریات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اس کے کبریات کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنی۔ آگے فرماتے ہیں ثم لا بد قبل تشخیص هذا السغریات فی مسائل، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل میں ہم ان سغریات کو مشخص کریں گے قبل اس کے کہ ہم ان مسائل کو بیان کریں اور اپنی اصل بحث میں وارد ہوں، فرماتے ہیں اس سے پہلے لازم اور ضروری ہے بطور مقدمہ ہم بیان کریں من ذکر امرین، دو طرح کے امور کو بیان کریں کہ یتعلقان بالاحکام العقلیت، کہ جو کہ حکم عقل کے ساتھ ہی متعلق ہوتے ہیں لیکن مقدمۃ للبحث، اصل بحث نہیں ہے۔ وہ دو امور ہمارے لیے بطور مقدمہ وارد ہوں گے کہ نستعین بہا علی المقصود، کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اصل بحث کے لیے مدد طلب کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ احکام شریعہ کے 4 منابع، 4 مدارک اور 4 مصادر ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور عقل۔ اس مقصد میں ہماری بحث جو ہے وہ انشاءاللہ چوتھے مدرک کے بارے میں یعنی عقل کے بارے میں ہوگی۔ البتہ عقل کے بارے میں ہماری بحث جو ہے 2 طرح سے، ایک ہے بحث صغروی اور دوسری ہے بحث کبروی۔ بحث صغروی کیا ہے کہ عقل آیا کسی چیز کے حسن یا قبح کو درک کر لے تو آیا یہ ادراک شارع کے نزدیک ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اور بحث کبروی کیا ہے کہ یہ والا جو ادراک عقل نے کیا ہے آیا اس سے حکم شرعی کاشف ہوتا ہے یا کاشف نہیں ہوتا، یعنی اس کو شارع نے حجت قرار دیا یا حجت قرار نہیں دیا۔ فرماتے یہاں پہ جو ہماری بحث ہے وہ صغروی ہوگی، کبروی بحث نہیں ہوگی۔ کبروی بحث کو انشاءاللہ ہم مقصد اول کے مانند ہی تیسرے مقصد میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔